راہ دل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت اور باسعادت عام الفیل میں ہوئی تھی۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ یاد رہے، عام الفیل یا ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن میں سورہ فیل میں بھی ملتا ہے۔ اس سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ اس نے اصل میں سینا جو یمن کا شہر ہے اس میں ایک کلیسا یعنی چرچ کے نام سے تعمیر کیا تھا، اور جو ان کے وہ عیسائی تھا، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کی بجائے اس کلیسا کو مرکز بنائے۔ جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کی ٹھانی۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا نام ہے؟ اسے بتایا گیا کہ پتھروں کا ہے۔ اس نے پوچھا، اس کا لباس کیسا ہے؟ بتایا گیا کہ ہمارے یہاں سے جو دھاری دھار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہو جاتی ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سفید زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا۔ اس میں کئی دروازے لگائے، اس میں سونے کے پترے جڑوائے، جوار لگوائے۔ اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبو لگانے کا انتظام کیا۔ اس کے دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کا ہو گیا، یہاں تک کہ جو آئے بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا، اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس کو بلا شبہ کئی قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہی ادا کرتے رہے۔ ایک شخص نے نفل کشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، اس مسانی ہی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کوڑتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندا کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا، یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے ہی کی ہے، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام موہن جھا کو تفصیل لکھ دی، اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس آیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے کاروبار جواروں میں سے پہنچا تو ابراہم نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائے۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اسی لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا، اور یہ حضرت عبد المطلب کا دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اس سے ملے اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ فیل نے ابرہہ سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام کا سردار ہے اور بہت ہی شریف ہے، بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا حضرت عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابراہم نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائے۔ ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو بتایا گیا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہے، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ یہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں، جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر آ گئے۔ اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بولے، آپ مجھے اونٹ واپس دے دے، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے کرے، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا کہ ان کے اونٹ واپس دے دیے جائے۔ جب ان کے اونٹ واپس مل گئے
تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ایک نشان لگا دیا، انہوں نے قربانی کے لیے وقف کر دیے، چھوڑ دیے تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ نہ لے۔ حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر حضرت عبد المطلب ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ پہلا انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آ گیا، بڑے ہاتھی پر وہ خود سوار تھا، لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھ نہ سکا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائی، آگ کشف ہوئی مگر وہ کھڑا نہیں ہوا۔ کچھ سوچ یمن کی طرف اس کا رخ کیا تو فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کو روک کر پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو وہ پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اس کو کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ دوستو کہتے ہیں ابرہہ کے ہاتھیوں کو اٹھانے کی مسلح کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ یہ ابابیل موٹی ٹیڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئے۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب کا مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے: یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا جھنڈ کا جھنڈ ان پر بھیج دیا۔ یہ پرندے چڑیا سے کچھ قدر بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کے چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندے نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو یہ پتھر ان پر گرے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جبکہ سب کھائے ہوئے بش کی مانند ہو گئے تھے، جیسا کہ سورہ فیل میں آتا ہے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ابرہہ اس کے کچھ ساتھی تباہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک اس اعضا الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک حصہ الگ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب اسی انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوش مال غنیمت ان کے ہاتھ لگ گیا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سے سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس بھی نہیں ہو گئے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کی ہاتھی کا مہند بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ پیارے دوست، بیت اللہ یعنی خالق نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی قدرت کا منظر دکھایا۔ تو السلام علیکم ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔